ناظرین السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو جو کبھی یہ وہ آفتاب نہیں، یہ انتخاب ہمارا ہی انتخاب نہیں، خدا کے گھر میں بھی آقا تیرا جواب نہیں۔ مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آپ اس بات پر غور کیجیے، با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ کی شان میں معمولی چیز بھی اگر گستاخی کی ہے تو وہ بہت بڑی ہے اللہ کی نظر میں۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، توقیر کرو، اور فرمایا کہ تم آپس میں جیسا ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں وہ طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو اضافہ نہیں کرنا، بڑی نہیں کرنا، یہ گستاخی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو سزا کیا ہے؟ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کا تم کو شعور بھی نہیں رہے گا۔ تم سمجھتے رہیں گے کہ میں اچھے کام بھی کیا ہوں، اللہ کے پاس اس کا ثواب ملے گا وہاں، مگر زیرو۔ وجہ کیا ہے؟ صرف سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گفتگو کی جو آواز ہوتی ہے اس سے بڑی آواز کر دینا گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مترادف ہے۔ اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ سزا اتنی سخت رکھے کہ پورے اعمال کو اللہ حق فرما دیتا ہے۔ تو یہ بیوقوف لوگ جو اپنے نام اعمال کو گندا کرتے جا رہے ہیں، وسیم رضوی کے جیسے، پہلے تو یہ بیوقوف، یہ ملعون، یہ مرتد اپنے آپ سے خود اس نے کہہ دیا کہ میرے جنازے کو دفن مت کرو، جلا دو۔ یہ خود جو ہے پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کا خمیر تھا، وہ قصہ اس کا ہو گیا ہے۔ اللہ پہ اعتراض کیا، قرآن پاک سے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کیا، اسی وقت ایمان چلے گیا۔ پھر اس کے بعد مزید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ اب تو اور بھی کچھ بچا کچا تھا معافی کے قابل، تو اللہ نے وہ بھی دروازہ بند فرما دیا۔ تو یہ حال ہے نالائقوں کا۔ اصل کیا ہے؟ جس کی جو قسمت ہے وہ کام اس طرف نہیں جاتا۔ اگر اللہ کو منظور ہے جنتی بنانا تو وہ نیک کاموں کی طرف جاتے رہتا۔ اللہ کی مرضی میں اگر کسی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دوزخی ہونے والا ہے تو وہ ادھر نہیں آتا بلکہ اسی طرف جاتا۔ کون سے درجے میں جائیں گا یہ اس کے اپنے اعمال پہ منحصر ہے۔ جنت میں درجات ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا، چوتھا، وغیرہ وغیرہ، ایسا جس کا جتنا اچھا عمل ہوگا اس کا درجہ بڑھتے جائے گا جنت میں درجہ۔
दोज़ख में दर्जा नहीं है, दरका है, गड़ा, जिसका जितना गुना बढ़ते जाएगा उतना नीचे के गड़े में जाते जाएगा, और बढ़ेगा और नीचे के गड़े में जाएगा। शैतान सबके आखिरी गड़े में रहेगा। और ये लोग जो मुनाफिक है उनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया है वो दर के असफल में होंगे। आप तारीख़ इस्लाम को देखिए, वाकिफ़ हैं आप हज़रात सब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी जो मक्के में गुजरी 11-12 साल, वहाँ पर मुनाफिकत नहीं थी। जो भी था काफिर अपना इख्तिलाफ बताते थे, बहरहाल जो भी होता था, मुनाफिकत नहीं थी। जब आप हिजरत फरमा कर तशरीफ़ लाए मदीना, तो वहाँ पर औस और खजरत के जो कबीले थे वो लोग मुसलमान होते चले गए, काफ़ी तादाद में मुसलमान हो गए। तो बाद ऐसे भी थे जो मजबूरन मुसलमान हो गए क्योंकि सभी मुसलमान हो रहे, मगर दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं थी। वो समझते थे कि हमारे जैसे आदमी हैं, इनकी बात कहीं नहीं सुने। नतीजा क्या हुआ? ये जहनियत की वजह से वो मुनाफिक कहलाए। मुनाफिकत वहाँ पैदा हुई मदीने में सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद। तो ये मुनाफिकत आज भी हमारे चंद लोगों में मौजूद है, जैसा कि वसीम रज़वी है वगैरह वगैरह, इसके जैसे और भी कई हैं। ये लोग दुरुस्त होने वाले लोग नहीं हैं, ये दुनिया को फौकियत देने वाले लोग हैं, आखिरत को तबाह कर लेने वाले लोग हैं। दुनिया में जो अपने जैसे चंद मरने वाले लोग हैं उनकी खुशनुदी के खातिर ये सब चीज़ कुछ बोल रहे हैं, वरना इससे कुछ होने वाला फ़ायदा नहीं है। और इस किस्म के लोगों की बातें हरकत मजबूही है। हरकत मजबूही मालूम है ना? ज़बाह करने के बाद बकरे को जब उसकी जान चले जाती, ज़बाह हो गया, मगर उसके बाद भी हाथ पाँव मारता थोड़ी देर तक के लिए, वो हरकत को हरकत मजबूही बोलते। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, न ज़िंदगी पलट के आ सकती, ना ये उठ के खड़े रह सकता, मगर कोशिश ज़रूर करता। तो वैसे ये नालायकों का मामला है। इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना, अल्लाह के कलाम के ख़िलाफ़ बोलना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलना, ये सब अपनी आखिरत को ख़राब करने वाले हैं। यहाँ आने के बाद मैं देखा, ये पता चला अभी देखने से कि ऐसा भी कोई है यहाँ पर। हम समझ रहे थे वसीम रज़वी एक है, मगर यहाँ पर भी कोई आगा साहब रविश कहते सरोज, हाँ, ये भी एक जो है लानती काम करने वाले साहब नज़र आए। मुश्किल ये है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, क्योंकि हम जो है जमहूरी मुल्क के शहरी हैं। अगर हमारे में ये कैफियत नहीं होती तो ऐसे लोगों का कभी कभी कि जो है मामला कुछ और हो जाता, मगर अब मजबूरी ये है कि हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। मुसलमान कानून का पाबंद होता है, तो इस लिहाज से हम जो है एहतजाजी जलसा मुकर्रर करते हैं, हुकूमत से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है पाबंदी लगाइए। अफसोस की बात तो ये है कि वसीम रज़वी के बारे में कंप्लेंट्स है, FIR है, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती, उसके बावजूद कोई उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलता। आखिर ये क्या बात है? बात समझने के काबिल है, मगर हम इसके सिवा और क्या कर सकते? ये जमहूरी मुल्क है ना, हम अपने हाथ में जो है कुछ कानून को तो नहीं ले सकते।
تو اس لحاظ سے احتجاجی جلسہ آج کا ہم مقرر کیے ہیں. یہ ہمارے بزرگ حضرات نے بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے. اس جلسے کے ذریعے سے میں سینٹرل گورنمنٹ کو اور پھر ہماری اسٹیٹ کی گورنمنٹ کو بھی MIM کے صدر صاحب اور ممبرس آپ کے اسمبلی کے یہ سب مل کے جاتی کمشنر صاحب کو جو ہے نوٹ دیے FIR بک کرانے کے لیے اور FIR بک ہوا. مگر اس کے بعد ہوا کیا ابھی تک تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. مگر ایسے لوگوں پر جو ہے لگام ہونا چاہیے. یہ لوگ جو بھی بول رہے ہیں اس سے کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. یہ مذہب اسلام آفاقی مذہب ہے, ساری دنیا میں ہے. قرآن کے بارے میں 26 آیت نکالنے کا انہیں بول بول کے مر جائے گا, مگر اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کروڑوں لوگوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے. بے حساب نسخے ہیں, ساری دنیا میں اسلام ہے. یہ نالائق مختصر نوعیتوں میں اگر گھوم رہا ہے تو فرق نہیں پڑتا, مگر فرق ہمارے لیے ہے. ہم مسلمانان ہند کو تکلیف دے رہا ہے یہ خاص طور پر. یوں تو سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے, خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے باعث تکلیف ہے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ کی شان میں گستاخی برداشت قطعی نہیں ہو سکتی. اب یہ بیوقوف کچھ لکھ رہا, غار میں جو ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے, تو وہاں انہیں جو ہے رونے لگے کرتے. ارے رونے والا ساتھ جاتا جبکہ پورے لوگ دشمن ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے والے ہیں, آپ شوق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیاری کیے ہوئے ہیں. سب چلے گئے تھے مگر حضرت ابو بکر صدیق ہجرت نہیں فرمائے. آپ کا خیال یہ تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا. آپ بتائیے یہ کتنی محبت کا ثبوت ہے. ارے دشمن جس کے لوگ ہیں کوئی بھی اس کا ساتھ دیتا آج کی دنیا میں؟ سب جو ہے حریف جب جدھر ہے ادھر چلی, جدھر فائدہ ہے ادھر جاتے. دشمن اگر کسی کا کوئی ہے تو اس کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ دیے ہیں, مگر یہ نالائق اس کا نیا ہی مطلب نکال رہا. بات اصل کیا ہے, جس آدمی کو عرفان ہو جاتا اس کو ہر چیز پیلی نظر آتی, حالانکہ پیلی نہیں رہتی مگر اس کو پیلی دکھتی. تو یہ بیوقوف جو ہے اس کا معاملہ جو پتہ نہیں اللہ کے پاس کیا ہونے والا ہے, اچھی چیز کو برائی کی طرف لے جا رہا, ان کی محبت کو مخالفت کی طرف لے جا رہا. یہ کیا جہالت ہے, کیا جو ہے ان کی بدبختی بولنا چاہیے. تو یہ جو بات ہے یہ عام نہیں ہوئی ہے لوگوں کو. میں بھی یہاں آنے کے بعد دیکھا تو تعجب ہوا کہ ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے حیدرآباد میں ہے جو حضرت صحابہ کے تعلق سے یہ خیال رکھتا. ایسے لوگوں کا ایمان قرآن پر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہ لوگ جو پہلے سبقت کیے ہیں اسلام لانے میں, مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ حضرات کرام سے اللہ راضی ہے, اور یہ بیوقوف بول رہا ہے وہ یہ کیے وہ کیے فلاں کرے, سب گدھے بنے کے باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بیوقوفوں کو یا تو ہدایت دے یا پھر اللہ کی جو مرضی ہے دوزخ کے کون سے گڑھے میں ڈالنا ہے وہ حساب سے کرتے رہنے دیجیے. مگر مسلمان جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے
दुख को और अपने नाराज़गी को उस सिलसिले में एहतजाज करते रहेंगे। अब ये हुकूमत का काम है कि वो उस सिलसिले में गौर करे। और आप देखिए, कोई भी अगर किसी के मज़हब के बारे में बोल देता है और किसी की जो गुस्ताखी कर देता तो उसको फ़ौरन अरेस्ट करते, उस पर केस चलाते, सब होता। मगर यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ उन्हें कुरान के बारे में बोल दे रहा, खामोश। FIR मुसलमान कर रहे हैं, परेशानी बता रहे हैं, उसके बावजूद खामोश। सहाबा के बारे में बोल रहे हैं, खामोश। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी कर रहे हैं, खामोश। कुछ भी नहीं होता। ये बहुत नाइंसाफ़ी की बातें हैं। बहरहाल देखिए, घड़ी के 12 बजे हैं, अपने नहीं, घड़ियाल के 12 बजे हैं। आप हज़रात, अब इसके बाद मुशायरे का भी अब कुछ होने वाला है आगाज़। तो मैं मज़ीद कुछ और इस सिलसिले में ख्यालात रखने के बजाय मैं चाहता हूँ कि अपनी तकरीर को ख़त्म करूँ और इस एहतजाजी जलसे से हुकूमत को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे तेलंगाना स्टेट की हो, यहाँ कमिश्नर साहब को जो ले जाकर हमारे MIM के लीडर्स ने जो दिया है दरख्वास्त, FIR बुक हुई है, उस पर वो अमल करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी गुजारिश है कि मुसलमानों की तकलीफ का ख्याल कीजिए और इस किस्म के नालायकों पर लगाम लगाइए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फिल कलामिल क़दीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुन नबील करीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। काबिल क़द्र वालिद माजिद उस्तादी मुहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन उसामी आदिल दामाद बरकातुहू मोहम्मद वाली सदर सिराजुल उलमा एकेडमी, मोहतरम मुकाम निगरानी मुशायरा आले जनाब मोहतरम सलाउद्दीन नैयर साहब मुदीर आला उलगो का सफ़र, डॉक्टर अमीन खान सलीम साहब वाइस प्रिंसिपल शालान कॉलेज, अनीस कादरी साहब, अनीस सिद्दीकी साहब, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब और जानशीन ख्वाजा शौक आले जनाब मोहतरम जलाल आरिफ साहब, मताह नबी हम सब के हर दिल अजीज नात खां आले जनाब डॉक्टर तैयब अली साहब, अनीस खाजी नूरुद्दीन अमीर साहब और तमाम जलीस साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ सामीईन व मोहतरम मुक़ाम हाज़िरीन इकराम। ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि उलमा इकराम, दानिश्वर और बुजुर्गान दीन की मौजूदगी में हम उनकी इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाना है, उनसे हम ज़रूरी उनके ख़यालात और उनकी नसीहतों को सुनना है। बहरहाल दो चार बातें अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का आपने जब ऐलान फरमाया, आमतौर पर हम ये कहते हैं कि हुज़ूर ने दावे नबूवत 40 साल में किया, जिन्हें दावे का जिक्र ही नहीं किया। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा हुज़ूर से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नबूवत कब ज़ाहिर फरमाई गई? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और पानी के मरहले में थे, यानी तख्लीक़ आदमियत ही नहीं थी। हुज़ूर ने फरमाया मैं उस वक्त से नबी। एक और एक हदीस है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, और एक हदीस याद आ रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लु शैइन मिन नूर।
تو عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ بعض حضرات دعوی نبوت حضور نے 40 سال کی عمر میں فرمایا، یہ کہتے تھے دعوی اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں آپ نے فرمائی. تو جب آپ نے اعلان فرمایا تو کافی لوگ انکار کرنے لگے، جو حضور کو چاہنے کے دعوے کرتے تھے، امین اور صادق کے لقب سے کہتے تھے، وہ انکار کرنے لگے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رسالت کا انکار کرنے سے غم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ توحید کا، رسالت کا اس جو انکار اللہ کی طرف سے آیا، اس پر انکار کرنے سے حضور کے قلب اندر کو بہت تکلیف پہنچ رہی. ایسے وقت اللہ نے فرمایا کہ حبیب اگرچہ کہ یہ لوگ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، میں تا قیامت کہہ دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اب آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سب سے بڑی جو ان کی خصوصیت میں سے ہے، ایک خاصیت یہ کہ اللہ کے رسول سے ان کو نسبت اس قدر ہو گئی ہے کہ اللہ نے پہلے تو رسالت کا اعلان فرمایا کہ یہ حبیب محمد میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے فرمایا والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی نسبت حضور کی طرف ہو رہی ہے اور صحابیت کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے ہم خاک دنیا کی محنت کوششیں کر لیجئے لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی سنگت کا یہ صلہ عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے. اب تا قیامت کی گارنٹی کسی کو حاصل ہونے والی نہیں ہے. آپ ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں صرف اور صرف جذبہ محبت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھینچ کر لائے. جو لوگ آنا چاہ رہے تھے کسی شرعی حضور سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے آ نہ سکے، ان کے حق میں یہ دعا کرتے کہ پروردگار اس محفل کا فیض انہیں بھی عطا فرما. لیکن جنہوں نے اس میں غفلت برتی، جو اس سے غافل رہے، یاد رکھیے عمدن اگر کسی نے اس کو نظر انداز کیا تو کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا. کیا یہی محبت ہے ہماری کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم دے. جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم اللہ کی رضا حاصل ہوگی. پھر وہ مسلمان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے چاہنے والے، اس کے بعد کہ ایک مسلمان بھی اگر اس دنیا میں ایسا پیدا ہو جائے تو پھر کافروں کے دلوں میں دھک دھک کرو، ان کے اندر ہیبت پیدا ہوتی ہے. آج وہ اس چیز سے واقف ہے کہ وہ کچھ بھی کر لو، یہ خوف گویا کہ مردہ ہو گئی ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں جو سردار لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی کسی داڑھی کو کوئی پولیس کا عہدیدار پکڑ لیتا ہے تو وہ فوراً تلوار نکال لیتا ہے، قتل و غارت گیری کے لیے تیار ہے، پوری کمیونٹی اس کا ساتھ دیتی ہے، چاہے سب کو قتل کر دیا جائے. لیکن ہمارے گرو کی شان میں جو انہوں نے داڑھی رکھنے کا ہم کو حکم فرمایا، ان کی شان میں کس طرح اس نے گستاخ. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ کب پیدا ہوگا؟ اگر ہم اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر آئیں گے تو وہ کیا سنیں گے، کب سنیں گے، کہاں سنیں گے، کیسے سنیں گے. ہم پر یہ فریضہ ہے، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، آپ کے مقام و مرتبے پر آج رب کشائی کی جا رہی ہے. جہنم رسید ہوتے جا رہے ہیں، جہنمی بنتے جا رہے ہیں. لیکن اس ملعون جہنمی، اخبارات کے ذریعے سے میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اب اس کا نام مسلم نام مت لو. وسیم ایک مسلمان کا نام ہے. اس نے جب اپنے آپ کو جو ہے مرتد ہونے کا اعلان کر دیا ہے تو اس کمبخت کا نام وہ خود کچھ پسند کر لے. اور رضوی ایک اہل بیت کے امام جن پر ہم سب کی ماں باپ آل اولاد قربان، حضرت امام رضا، ان سے نسبت سے رضی لیے تو لہذا مسلمان اس ملعون جہنمی کے نام سے اس کو پکارے تا وقت ہے کہ یہ خود اپنا نام کو دوسرا نہ کرے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اولاد کو معلوم ہی نہیں کیا شان ہے، عظمت رسول کیا ہے.
पता ही नहीं। सहाबा किराम आज अभी जो मगरिब के बाद दरअसल कुरान में इत्तेफाकन, अल्लाह गवाह इत्तेफाकन कोई इरादतन नहीं था, यही आयत आई सूरह आल इमरान की 8वीं और 9वीं रुकू का जो आज 10 में दे रहा था, सारी बातें यही आई थी। अल्लाह ने उसमें हुक्म फरमाया, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो इनको ढील दे रहे हैं, आप जाके सूरह आल इमरान की 8वीं और 9वीं यानी रुकू की आप जो तर्जुमा पढ़िए, हम जो इनको ढील दे रहे हैं ये ना समझे कि अल्लाह ने इनको नजरअंदाज किया है, बल्कि अल्लाह ये चाहता है। आप तर्जुमा जाके देखिए, अल्लाह ये चाहता है कि इनके गुनाह में और इजाफा, और उनके लिए एक आयत में आया इन लहुम अज़ाबुन अज़ीम, फिर बाद की आयत में आया लहुम अज़ाबुन अलीम, फिर तीसरी आयत में आया कि लहुम अज़ाबुन जहीम, फिर आगे अल्लाह फरमाता है कि अब तुम हर एक किस्म का जो है अजाब चखो। मेरे दोस्तों, अजीज और बुजुर्गों और उलमा इकराम, जब तक कि हम अपनी नस्ल को दीन से वाबस्ता नहीं करेंगे, हुजूर के कदमों में नहीं डालेंगे, याद रखिए ना हमारा कोई भला होने वाला है, ना नस्लों का कोई भला होने वाला है। आज आप अपने हम जब मैं मुखातिब हो रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अपने आप को जब सामने रख रहा हूँ, घर जाइए अपनी औलाद से सिर्फ 4 सवाल कर लीजिए। कोई ज़्यादा बुखारी के बारे में मत पूछिए, मुस्लिम शरीफ के बारे में मत पूछिए। घर में आपका बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, MBA किया हुआ है, MCA किया हुआ है, जो भी इस असली तालीम का आला तरीन डिग्री का हामिल है, उससे जाकर सिर्फ 4 बुनियादी सवाल पूछ लीजिए। ये बता बेटे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम क्या है? ये बता बेटे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादों का नाम क्या है? कितने साहिबजादे कितने साहिबजादियां थी, उनका नाम बता दे। तीसरा सवाल पूछिए कि बेटे ये बता कि अज़वाज मुत्तहरात की तादाद कितनी और उनके अस्माए मुबारक क्या है? चौथा सवाल पूछ लीजिए कि अशरे मुबश्शरा कौन है और इनमें खुलफाए राशिदीन कौन है? 90 से 95% औलाद नहीं हो सकती। आपने उनको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, मैदान हश्र के 5 सवाल होंगे, उसमें से एक सवाल ये किया जाएगा कि मैंने तुझे औलाद दी थी, क्या तरबियत किया, क्या निकाला, ये पहले बताना। मेरे दोस्तों, अजीज और बुजुर्गों, बहुत खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। आने वाली नस्लों के लिए बहुत एहतियात की जरूरत है। एक हदीस पाक में आता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी कब्र में उसके औलाद के किए हुए अमाल सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं। आप अपनी औलाद को सामने खड़ा करिए और उसके बाद पूछो, बेटे अगर कल मैं मर जाऊं तो तुम में से कौन है जो मेरे नमाज जनाजा पढ़ा सकता है? पूछिए, कोई डरने की बात नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बोलने से आ जाने वाली नहीं है वो, जिस वक्त आएगी आएगी। आप आज ही अपने घर का जायजा लीजिए, आप उसके बाद महसूस करेंगे कि ये जुर्रतें, ये गुस्ताखियाँ इसी वजह से हो रही कि हम मुर्दा कौम की मिसाल बन जाए। हम में अगर एक शख्स भी अगर इन चीज़ों से वाकिफ है तो उसके दिल में मोहब्बत रसूल पैदा होगी। अब उसके सामने दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकेगी। क्यों? जब मुसलमान ये चाहता है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक दर्जे मोमिन को नहीं पहुंच सकता। मुसलमान हो सकता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो सकता है, मोमिन के दर्जे को नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसके नजदीक मेरी जात, उसकी औलाद, उसके माँ बाप और तमाम इंसानों से महबूब तर ना हो जाए। कबो की महबूब तर, जब निस्बत रसूल से हमारा जब वाबस्तगी ज्यादा हो। अब उसके बाद आप देखेंगे किसी ने अगर अपने बाप को गाली दी है तो फौरन मुझे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लोग सब सोचेंगे कि इसके बाप को अगर गाली दूं तो पलटा के ये मुझ पर वार करेगा, मुझ पर हमला करेगा। हमारे फुक़हा किराम ने क्या फरमाया है? पूछा गया उनसे कि हज़रत जब हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो क्या करना चाहिए? तो एक इमाम फरमाते हैं फौरन उसी लम्हे उसको कत्ल कर दिया जाए और उसको तौबा की जो है ताख़ीर करनी है, तौबा का वक्त भी ना दिया जाए, उससे पहले उसको कत्ल कर दिया जाए। और दूसरे इमाम फरमाते हैं कि उसको कत्ल कर दिया जाए। पूछा गया कि हज़रत अगर उसको कत्ल कर नहीं किया गया तो क्या होगा? कहा कि फिर उम्मत को मर जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, अजीज़ और बुजुर्गों,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضرت علامہ ابن سیرین جو بہت بڑے جو علامہ گزرے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی ایسی جو ان کو تعلیم اور علم عطا فرمایا تھا کہ بہت اچھا ایمان کو تازہ کرنے والا بھی ایک واقعہ ہے۔ اگرچہ کہ وقت ہو رہا ہے 2-4 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ بات ختم کریں، کیونکہ بات ایسی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ کیا کہے کہ کچھ کہا نہیں جاتا کہ ابھی کہے بھی رہا نہیں جاتا۔ ان سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، پہلے آپ علامہ ابن سیرین کا مقام مرتبہ جان لیجیے۔ خواب میں کہا کہ آپ جا کر جو ہے علامہ ابن سیرین سے کہنا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا ہے جس میں اس نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو کھول رہا ہے اور اس میں سے جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں اس کو الگ کر رہا ہے اور طاقت اور قوت والے ہڈیاں ہیں الگ کر رہا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، ہوش اڑ گئے، جسم پہ کپکپی چھا گئی، جسم سے پسینے بہنے لگے کہ یہ کیا خواب دیکھا ہوں۔ پہلے تو انبیاء علیہ السلام کے جو اجسام ہوتے ہیں اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو اٹھائے۔ اب یہ تو سید المرسلین کا معاملہ ہے، 2-3 دن تک طبیعت میں بہت فرق آ گیا، بخار سی کیفیت ہوگی کہ آخر یہ خواب میں نے کیسا دیکھا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت علامہ ابن سیرین کے پاس بھیجایا کہ جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ اس شخص نے جا کر حضرت علامہ ابن سیرین سے کہا کہ حضرت کسی شخص نے یہ خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو علامہ ابن سیرین نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ کس نے خواب دیکھا ہے۔ تو چونکہ حضرت علامہ امام اعظم ابو حنیفہ نے منع کیا تھا نام نہیں بتانا بول کے آپ نے کہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کو کیا نام سے کیا غرض ہے، بس خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو پھر علامہ ابن سیرین نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت یوں سمجھ لیجیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے خواب، بس خواب میں آپ کے سامنے بیان کیا، اس کی تعبیر بیان فرمائیے۔ تو علامہ ابن سیرین نے کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ خواب سوائے ابو حنیفہ کے کوئی نہیں دیکھ سکتے۔ پریشان ہوا، کہا کہ حضرت خواب کی تعبیر تو بات کی بات، خواب کس نے دیکھا وہ تک آپ بتا دیے۔ کہا کہ ہاں یہی شخص ہے اس وقت موجود زمین پر جو یہ خواب دیکھ سکتا ہے، مجھے جا کے کہو کہ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ایک عظیم کام لے گا کہ یہ جو شریعت میں لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے گئے، حدیثوں میں جو لوگ نئی نئی چیزیں کر دی، یہ اس کو الگ کریں گے اور حضور کے ارشادات کو الگ کریں گے۔ یعنی پوشیدہ ہڈیوں سے مراد جو چیزیں شامل کر دی گئی ہے شریعت محمدیہ میں، احادیث میں یا فقہ میں، اس کو الگ کریں گے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی جو احادیث ہے جو شریعت ہے اس کو الگ کریں گے۔ تو میں یہ کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، علامہ ابن سیرین کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ ان کی غیبت کر دی، تو علامہ ابن سیرین نے سنتے ہی اس شخص جو کہ آ کر کہہ رہا ہے بظاہر مسلمان ہے اس وقت تک، آپ نے سن کر کہا کہ یہ مرے گا کافر ہو کے مرے گا۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، علامہ امام اعظم ابو حنیفہ تو کوئی پیغمبر تو نہیں ہے، تو ان کی گستاخی کیا، تو اتنی بڑی دلیل دے دے کہ کافر ہو کے مرے گا۔ خیر چند دن کے بعد اسے کچھ ایسا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس کو جو مرتد کہلایا گیا، فتویٰ دیا گیا کہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ جب لوگوں نے آ کے پوچھا کہ حضرت اس وقت آپ نے کہا تھا، فرمایا کہ ہاں وہ آیا تھا مسلمان میرے سامنے، لیکن اس وقت کے مجدد ولی کامل کے بارے میں اس نے غیبت کی، ان سے دشمنی کی، تو مجھے اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اللہ کا اعلان جنگ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کوئی میدان میں تلوار لے کے نکل جائے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی عزیز ترین چیز چھین لے گا۔ تو مجھے شک ہوا کہ ابھی تو یہ مسلمان ہے، اس کے پاس اس کی عزیز ترین چیز اسلام ہے، اللہ اس کے اعلان جنگ ایسا کرے گا کہ اس اسلام کی دولت چھین لے گا اور اس کو مرتد کر دے گا۔ آج اس ملعون جہنم کا کیا ہوا؟ وہی تھا، پہلے اس نے اسلام کے خلاف بولنا شروع کیا، پھر ان کے آقاؤں کی خوشنودی کی خاطر وہ بھی جہنم رسید ہو گئے، یہ بھی جہنم رسید ہو گئے۔ اس نے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ قرآن پاک کے اندر ہے 26 آیاتوں کو، اس کی 26 نسلیں 26,000 سال کوشش کر لے، ایک نقطے کا فرق نہیں آ سکتا، یہ لکھ کے رکھ لیجیے۔ آپ کی ہماری کوئی بات ہوتی تو اللہ فاتحینا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ ابھی آپ نے ہمارے حدیث صاحب سے بھی یہ بات سنی ہے
کہ روس کی حکومت 100 سال کوشش کرتی رہی کہ قرآن پاک میں تبدیلی لائے. 8 سال کے بچے کے سامنے قرآن پڑھایا گیا, ہر غلطی کو وہ درست کرتا گیا, پھر قرآن میں نوان شروع کی جیسا تھا ویسا پھر چھاپ دیا گیا. تو یہ ملعون کے لیے بھی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری, دینی تعلیمات سے دوری, حضور نبی پاک علیہ السلام سے وابستگی کی کمی, جس کی وجہ سے یہ ہے. اور یہاں کا بھی ایک حیدرآباد کا ملعون پیدا ہوا ہے. اس کم وقت نے بھی اصل بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, جس کو قرآن پر ہی ایمان نہ ہو اس کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا. قرآن میں صدیق اکبر آپ کے سامنے جو اشعار چل رہے ہیں, صدیق اکبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ صدیق اکبر کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو میں کا دوسرا جبکہ یہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ, تو بس انہوں نے اپنے صحابی سے کہا. قرآن سے صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہو گئی. اب انکار کرنے والا اول نمبر کا جہنمی دوزخی جس نے قرآن کا انکار کیا. اذ یقول لصاحبہ, اللہ فرما رہے وہ ان کے ساتھی ہے. یہ کم وقت نے اپنے اشعار میں کچھ اور ضلالت بھری باتیں لکھی ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, تم غم مت کرو. لا تخف نہیں بول رہے, لا تحزن, تم غم مت کرو. اور ہم سب جانتے ہیں غم دوسرے کی جان کا ہوتا ہے اور اپنی جان کا ہوتا ہے. اور صدیق اکبر کو یہاں تخف نہیں فرمایا, ان کو اپنی جان کا غم نہیں تھا, ان کو حضور کی فکر تھی. فرمایا لا تحزن, تم غم مت کرو. پھر کرم پر یہ کرم فرما دیا حضور نے, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. اللہ کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معیت الہی حاصل ہے, اس میں سے ایک حصہ حضور نے صدیق اکبر کو عطا فرما دیا. کہا کہ ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. معی نہیں فرما رہا, ہم دونوں کے ساتھ ہیں. تو صدیق اکبر کی سب سے بڑی صداقت قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ہے. وقت چونکہ بہت ہو رہا ہے, کافی باتیں بولنا چاہ رہا تھا میں, کیونکہ والد ماجد سے بھی ہم کو سننا ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں یاد رکھیے, انہوں نے فرمایا کہ میرے صحابہ گمراہوں کو, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے, وہ اعلیٰ ترین نمونے کے مسلمان ہیں. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, ان کے جیسا ایمان کرو. یعنی صحابہ کے ایمان کو اللہ نے آئیڈیل بنایا, ان جیسا ایمان. اولئک هم المفلحون, اولئک هم المہتدون, اولئک هم الراشدون. اللہ نے یہ فرمایا ان میں سے کسی ایک صحابی, ادنا سے ادنا درجے والے صحابی کے بارے میں بھی اگر کچھ بدگمانی کی جائے, صرف اور صرف اللہ کے کلام پر یعنی اس پر یعنی اعتراض اور اس کا انکار کی وجہ سے تو زخم ہو جائے. تو لہٰذا اپنی نسلوں کو دین سے وابستہ کریے, دینی تعلیم دیجیے. دیکھیے شرمائیے مت, تعلیم بالغاہ کا کئی مقامات پر بھی ہو رہا ہے, لیکن وہاں پر تعداد بہت کم ہے. جب ہم خود ہی واقف نہیں ہیں تو اپنی اولاد کو کیا دین سکھائیں گے. جتنے لوگوں تک اطلاع گئی تھی ان کو پتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے دین سے بہت دور ہے. صرف آپ کلمہ طیبہ کا ترجمہ دے کر پوچھ لیجیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے. 95% ہمارا نوجوان صحیح بھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. تو والدین کے لمحے فکر ہے کہ کل اگر موت آ جائے تو اللہ کے رسول کے سامنے میں کیسے پیش ہوں. میری اولاد اگر بے دین ہو جائے, خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ, کوئی سلمان رشدی بن گیا, تو کوئی تسلیمہ نسرین بن گئی, تو کوئی یہ ملعون جہنمی بن گیا, تو کوئی یہاں کا حیدرآبادی ملعون جہنمی بن گیا. ان سب کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ دین سے دوری اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی کمزوری. میں بس باتیں تو بہت کرنا چاہ رہا تھا, واقعات بھی بہت اچھا سامنے جو پیش کرنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ وقت بہت ہے, مشاعرہ بھی ہے, اور پھر آپ حضرات سے بھی جو ایک ادباً خواہش ہے کہ بیٹھے رہیے. اللہ کا فضل و کرم, اللہ نے اچھے سکون سے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. سنیے اور پھر گھر میں جا کر اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں کو بھی سنائیے. ہماری عورتیں گھر کی بہت کم دین کی بات سنتی. ہم جمعے کا خطبہ میں پہلے تو جمعے میں جلدی آ رہی, ہر معاملے میں ہماری غفلت بڑھ رہی ہے.
دیکھیے خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب ہم پر نازل ہو جائے، ہم دین کی ناقدری کر رہے ہیں۔ جس دین کے لیے بی بی سمیہ نے جان دی، جس دین کے لیے حضرت بلال نے تکلیفیں برداشت کی، ان کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اپنے اوقات کی جو ہے صحیح استعمال کریے، اپنی زندگی کو جو بندگی بنا دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہیں مسلمان کو تلوار کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سے صدیق دے، قوت عشق سے ہر حسد کو بارا کر دے، ہر میں محمد سے اجالا کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔